بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ کی گلیوں میں سادگی، خوشبو اور ایمان کی روشنی رچی بسی تھی۔ بازار چھوٹے مگر پر رونق تھے۔ ہر دکاندار اپنے سامان کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی بیچتا تھا۔ ان دنوں مدینہ میں ایک نوجوان تاجر مشہور تھا جس کا نام سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ نرم مزاج، خوش گفتار اور دیانتدار انسان تھا۔ لوگ اسے صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ سچائی کے لیے پہچانتے تھے۔ ایماندار تاجر کی پہچان۔ ایک دن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں بیچنے کے لیے بازار گیا۔ اس کے پاس دو قسم کی کھجوریں تھیں، ایک بہت عمدہ، دوسری عام معیار کی۔ اس نے دونوں کو الگ الگ ٹوکریوں میں رکھا۔ دن ڈھلنے کو تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے کھجوریں چکھی اور کہا، بیٹے یہ کھجوریں اچھی ہیں، کیا ساری ایسی ہی ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی سے جواب دیا، نہیں، کچھ اچھی ہیں اور کچھ درمیانی، اگر چاہو تو تمہیں دونوں دکھا دوں۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، میں تو بس تمہاری آنکھوں میں ایمان دیکھ کر خریدنے آیا تھا۔ یہ جملہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر نقش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایک سچا تاجر صرف مال نہیں، اعتماد بھی بیچتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک بڑا قافلہ مدینہ آیا۔ شام کے وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان بند کر رہا تھا کہ ایک امیر تاجر اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا، میں تمہارا سارا مال خریدنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط پر تم خاموش رہو گے کہ یہ مال کیسا ہے، میں آگے زیادہ داموں پر بیچوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، میں خاموش نہیں رہ سکتا کیونکہ سچائی میرا مال ہے۔ تاجر نے ہنس کر کہا، یہی تو وجہ ہے کہ تم غریب ہو۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر سچائی غریبی ہے تو یہ میری سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ تاجر ہنستا ہوا چلا گیا، مگر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مطمئن تھا۔ اس رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گیا اور نماز کے بعد دعا کی، اے اللہ رزق میں برکت دے مگر سچائی سے جدا نہ کر۔ چند ہفتوں بعد خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ تاجر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر سختی آئی اور بولے، جو تجارت میں جھوٹ بولے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ پھر ان کی نظر سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی جو اپنی دکان پر بیٹھا ایک خریدار سے کہہ رہا تھا، بھائی یہ سامان تھوڑا پرانا ہے، اگر چاہو تو سستا لے لو ورنہ نیا مال بھی دکھا سکتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے کہا، لوگو اگر تمہیں کسی دیانتدار شخص کی مثال چاہیے تو سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو۔ یہ سن کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتا تھا کہ اصل تعریف انسانوں کی نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک شخص مدینہ آیا جو شام کے بادشاہ کا قاصد تھا۔ اس کے پاس قیمتی ریشمی کپڑے اور موتی تھے۔ اس نے اعلان کیا، میں اپنا سارا مال بیچنا چاہتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تاجر میرے ساتھ دمشق چلے۔ سب تاجر دوڑ پڑے۔ ہر کوئی بادشاہ کے دربار تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر جب قاصد نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تو سب حیران ہو گئے۔ میں نے مدینہ کے بازار میں سچائی کی خوشبو دیکھی، وہ سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، میں اسی سے سودا کروں گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، میں تو ایک معمولی تاجر ہوں، بڑے درباروں کے لائق نہیں۔ قاصد نے جواب دیا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ درباروں میں جگہ نہیں پاتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے بادشاہ بھی اس کے قدموں میں آتا ہے۔ دمشق کا سفر۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ شام کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں قافلہ ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گیا۔ سب تاجر گھبرا گئے، مگر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان سے کہا، یہ مال میرا نہیں، امانت ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب ڈاکو سردار اس کے قریب آیا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم چاہو تو یہ مال لے لو مگر جان لو کہ یہ دھوکے سے نہیں آیا بلکہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے۔
ڈاکو رک گیا، اس کے چہرے پر نرمی آئی۔ اس نے پوچھا تم ڈرتے نہیں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ڈاکو کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا جاؤ تاجر، تمہاری راہ محفوظ ہے، تمہارے جیسے لوگ زمین سے نہیں آسمان سے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ انجام اور انعام۔ دمشق پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مال بیچا، مگر جب حساب کیا تو دیکھا کہ اسے توقع سے کئی گنا زیادہ منافع ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی برکت ہے۔ جب وہ مدینہ لوٹا تو سیدھا مسجد نبوی گیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونا اور چاندی کے تھیلے رکھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نفع ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے غریبوں کی مدد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے اے سعد، تم نے تجارت کا حق ادا کیا۔ جو سچ بولتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ سن کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ اس دن سے وہ مدینہ کے بازار میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں پہچانا جانے لگا۔ سبق اور پیغام۔ سچ بولنے والا تاجر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تجارت صرف مال کی نہیں کردار کی ہوتی ہے۔ سچ بولنے سے وقتی نقصان ہوتا ہے مگر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ جھوٹ سے وقتی فائدہ مگر ایمان کا زوال ہوتا ہے۔ رزق برکت سے بڑھتا ہے، مقدار سے نہیں۔ سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی ہر زمانے کے تاجر کے لیے آئینہ ہے۔ آج بھی جب کوئی ایمانداری سے تولتا ہے، سچ بول کر سودا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔